نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی ممالک آزاد ہوئے ہیں ان کی آزادی کی جو نظریات ہیں اور پاکستان کی آزادی کے نظریے میں فرق ہے۔ کوئی ملک آزاد ہوا اس کا نظریہ جو ہے وہ جغرافیائی نظریہ تھا، جغرافیہ کی بنا پر آزاد ہوا۔ کسی ملک کی آزادی کی وجہ جو ہے زبان کی وجہ سے وہ آزاد ہوا۔ کوئی ملک جو ہے وہ آزاد ہوا تو وہاں کی قومیت کی وجہ سے آزاد ہوا، لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا نظریہ قرآن اور سنت ہے۔ اور آپ جتنے بھی ممالک آزاد ہوئے ہیں ان کی آزادی کی تاریخ آپ دیکھیں گے اور پاکستان کی آزادی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، اس میں فرق ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب اگر اس میں کیا فرق ہے؟ پاکستان تو 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور اس میں کیا خاص بات ہے؟ اگر پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تو آزادی کا ہونا خاص بات ہے، تو دیگر ممالک بھی تو آزاد ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان جب 1947 14 اگست کو آزاد ہوا تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور خالی رمضان کے عام دنوں میں یہ آزاد نہیں ہوا بلکہ لیلۃ القدر، یہ 27ویں شب جو ہے یہ پاکستان آزاد ہوا۔ یہ قرآن پاک کے سالگرہ کے دن آزاد ہوا ہے، لہٰذا سبحان اللہ سبحان اللہ، اس ملک کے اندر جو ثمرات ہیں یہ لیلۃ القدر کے ثمرات ہیں۔ اس ملک میں جو ثمرات ہیں قرآن پاک کے فیض و برکات ہیں، اور اس ملک کے اندر اللہ رب العالمین کی بڑی کرم نوازیاں ہیں۔ اس ملک میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے بڑے پیارے یہاں پہ آرام فرما ہیں، اور کہیں عبداللہ شاہ غازی آرام فرما رہے ہیں، کہیں عبداللہ شاہ اصحابی آرام فرما رہے ہیں، کہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، کہیں میرے دادا حضور مولانا عبداللہ صاحب جنگشائی میں آرام فرما رہے ہیں، کہیں مولانا خادم حسین رضوی صاحب آرام فرما رہے ہیں، کہیں لال شہباز قلندر آرام فرما رہے ہیں، کہیں شاہ عبداللطیف بٹھائی آرام فرما رہے ہیں۔ قربان جائیے، اس ملک کے اندر اللہ کے پیارے اتنے سارے ہیں، کہیں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، کہیں حیات ہیں تو سائیں کمبر والے حیات ہیں، کہیں حیات ہیں تو ثاقب رضا مصطفی حیات ہیں۔ تو اس ملک پاکستان میں اللہ رب العالمین کی اتنی کرم نوازیاں ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں ایک وجہ لیلۃ القدر کی برکت ہے، دوسری وجہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں، قرآن پاک کی سالگرہ کا دن ہے، قرآن پاک کی برکتیں اس ملک میں ہیں، اور اللہ والوں کی فیض و برکات اس ملک میں ہیں۔ یہ اللہ والے جو ہیں نا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، اور جب یہ حیات تھے تب بھی لوگ ان سے فیض و برکات لے رہے تھے۔ آج یہ مزار میں ہیں تو ان کی فیض و برکات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پاکستان پر کرم فرمایا ہے۔ میں ایک دفعہ کرونا سے پہلے کی بات ہے، میں عمرے پہ تھا اور معتکف تھا، اعتکاف میں تھا۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ مسجد میں بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو کوئی اس کونے میں چادر باندھ کے بیٹھا ہے، کوئی اس کونے میں چادر باندھ کے بیٹھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے، اہل بیت کرام کے صدقے تمام امت مسلمہ کو گنبد خضرا کی زیارت فرمائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دربار کی زیارت فرمائے۔ یا رب ہماری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب ہماری سوئی ہوئی تقدیر جگا دیں، آنکھیں ہمیں دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، دل میں عشق رسول ہو
تو مدینے کا سرور ہی کچھ اور ہے۔ دل میں محبت ہو، عشق رسول ہو تو مدینہ مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں معتکف تھا حرم شریف میں۔ اچھا، وہاں پہ ماشاءاللہ لاکھوں لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں، اور ہر مصلی پہ یعنی لائن سے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر میرے برابر میں کچھ پاکستانی جو ہے وہ معتکف تھے۔ اچھا، وہ اعتکاف میں بیٹھ کر پاکستان کی برائی کر رہے تھے، اور افسوس کی بات یہ کہ ان میں سے ایک شخص کو تھوڑی سی عربی آتی تھی۔ وہ مدینہ یونیورسٹی کا ایک طالب علم عربی لڑکا تھا، اس کو جو ہے وہ عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے پاکستان کی برائی کر رہا تھا۔ اب مقصد یہ ہے، ہمارا ملک ہے پاکستان، یہ اپنا جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک اپنائیت ہوتی ہے۔ یہ بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اپنے آپ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن باہر والا اگر کوئی کچھ کہتا ہے نا تو برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے ہوتے ہیں نا، اپنے میں ایک اپنائیت ہے۔ پاکستان میں جو بھی مسائل ہیں، لیکن باہر والا کس کے باہر والے کے سامنے برائی ہو رہی تھی تو تکلیف ہو رہی تھی۔ اب اعتکاف میں بھی تھا، اس دوران ایک شخص تھے، بڑی عمر کے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ناراض نہ ہوں تو ایک بات بولوں۔ انہوں نے کہا کہیے۔ انہوں نے کہا پاکستان کی کوئی اچھائی ہے تو بیان کرو۔ وہ کہنے لگے کہ اچھائی کو پھیلانا پڑتا ہے، برائی جو ہے ایک چنگاری پورے جنگل کو آگ لگا دیتی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا تو مجھے لگا کہ وہ پاکستانی ہیں، ان کو وطن سے محبت ہے۔ میں نے کہا انکل آپ پاکستانی ہیں؟ کہنے لگے نہیں، میں ہندوستانی ہوں، دبئی میں رہتا ہوں، لیکن پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جب میں نے یہ سنا تو میں پھر آگے بڑھا۔ میں نے کہا ہاں، پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پاکستان کا مطلب، پاک کے معنی ہے طیب، استان کے معنی ہے شہر، مدینہ، یعنی پاکستان کے معنی ہوتے ہیں مدینہ طیبہ۔ پھر میں شروع ہوا، میں نے کہا کہ کسی ملک کے اندر صرف ریگستان ہے، کسی ملک کے اندر صرف جنگلات ہے، کسی ملک کے اندر صرف برف باری ہے، کسی ملک کے اندر جو ہے وہ جو ہے پہاڑ ہیں، کسی ملک کے اندر جو ہے گرمی ہے، کسی ملک کے اندر سردی ہے، کسی ملک کا موسم کیسا ہے۔ لیکن پاکستان اللہ رب العالمین کے پیاروں کے برکت سے، قرآن کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اس کے اندر پہاڑ کے پہاڑ بھی موجود ہے، کئی پہاڑ بھی موجود ہیں، اس ملک کے اندر جنگلات بھی موجود ہیں، اس ملک کے اندر ریگستان بھی موجود ہیں، اس ملک کے اندر سمندر بھی موجود ہیں، اس ملک کے اندر فصلیں بھی موجود ہیں، اس ملک کے اندر کا موسم گرم بھی ہے، اس ملک کا موسم سرد بھی ہے، اس ملک کا موسم خزاں بھی ہے، اس ملک کا موسم بہار بھی ہے، اس ملک کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، کوئلے بھی ہیں، پیٹرول بھی ہے۔ اللہ نے بہت سارے انعامات کا خزانہ جو ہے اس ملک پاکستان کے اندر رکھا ہے۔ اور میں نے کہا بڑی پیاری بات کرتا ہوں، عشق والی بات کرتا ہوں، چاہو تو قبول کر لینا، نہ چاہو تو واپس دے دینا۔ اللہ نے اتنے ساری کرم نوازیاں جو فرمائی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو بڑی بنیادی وجہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں، اتنی انعامات جو ہے اس ملک کو عطا فرمائی ہیں، اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے، جب یہ پاکستان بنا تھا نا 14 اگست کو، اس سے پہلے یہ پاکستان، ہندوستان، یہ سب ایک ہی تھا۔ اور جب آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تھے، آدم علیہ السلام کا قدم مبارک جب اس زمین پر لگا تھا تو وہ قدم جو ہے انڈیا، سری لنکا کے قریب وہ قدم مبارک لگا تھا، آج بھی اس کے نشان موجود ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نور کی برکتیں ہیں کہ اس ملک کو دشمنان اسلام نے، ہمارے دشمنوں نے، ہمارے حکمرانوں نے اس قدر لوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے نور محمدی کی برکت سے اب تک بچایا ہوا ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں یہ صالح علیہ السلام کے اونٹنے کی طرح ہیں، وہ بھی معجزے سے پیدا ہوا، یہ بھی معجزے سے پیدا ہوا ہے،
اور یہ اللہ رب العالمین اس کو بچائے رکھے گا، اور جو اس سے خیانت کرے گا، جو اس ملک سے خیانت کرے گا، وقتی طور پہ تو اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن پھر جب ڈھیل کھینچتا ہے تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ یہ نور محمدی کے ثمرات ہیں، قرآن پاک کی برکتیں ہیں، اللہ والوں کی جو فیوز و برکات ہیں۔ آپ مکہ اور مدینہ کے بعد یہ ملک پاکستان نے تمام اسلامی ممالک کے اندر اگر آپ غور کریں گے، ان تمام فیوز و برکات کی وجہ سے سب سے زیادہ اسلام کا بول بالا ہے پاکستان کے اندر۔ آپ دیکھیں گے عشق کا مظاہرہ جس طریقے سے کھلم کھلا عشق رسول کا مظاہرہ پاکستان میں ہوتا ہے، کہیں نہیں ہوتا۔ عشق رسول کے غازی ممتاز قادری پاکستان سے ہیں، غازی علم الدین شہید پاکستان سے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان میں جو سحری کا انتظام ہوتا ہے، جو ہے افطاری کا انتظام ہوتا ہے، وہ صدقہ و خیرات پاکستان کے اندر ہے۔ پاکستان کی جو مدارس ہزاروں نہیں لاکھوں طلبہ پاکستان کے اندر فری میں پڑھتے ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر صدقہ و خیرات بہت ہے۔ جب حج کا ٹائم ہوتا ہے تو پاکستان سے اکثریت حج پر جاتی ہے ماشاءاللہ، دیگر ممالک کے علاوہ۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کا مشاہدہ کریں، ان کے اندر ان کے مقابلے میں بے حیائی پھر بھی پاکستان میں کم ہے۔ اب دشمنان اسلام نے اس طریقے سے ایسے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں جس کی وجہ سے بے حیائی بڑھ رہی ہے، لیکن دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں بے حیائی الحمدللہ اب تک کم ہے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ رب العالمین جو ہے کرم نوازی فرمائے۔ ادب پاکستان کے اندر بڑوں کا ادب، دینی تعلیم پاکستان کے اندر موجود ہے، نمازیں پاکستان کے اندر موجود ہے، دینی محفلیں پاکستان کے اندر بہت ہیں۔ اچھے برے لوگ تو سب جگہ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہیں، لیکن دین کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تمہارا کرم آقا کے بات تو بنی ہے۔ یہ نور محمدی کے ثمرات ہیں پاکستان کو، یہ قرآن پاک کے نزول کی برکتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین اللہ کے پیاروں کا فیض ہے۔ پاکستان اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، اس وطن نے ہمیں کیا دیا؟ ارے ہم نے اس وطن کو کیا دیا؟ ارے اس وطن نے ہمیں عزت دی، اس وطن نے ہمیں آزادی دی، اس وطن نے ہمیں آبرو دیا، اس وطن نے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے پہچان دیا۔ ہم نے اس وطن کو کیا دیا؟ ارے آزادی کی قیمت جاننا چاہتے ہیں تو کسی غلام سے پوچھیں، آزادی کی قیمت جاننا چاہتے ہیں تو کشمیریوں سے پوچھیں، آزادی کی قیمت جاننا چاہتے ہیں تو فلسطینیوں سے پوچھیں، آزادی کی قیمت جاننا چاہتے ہیں تو برما کے مسلمانوں سے پوچھئے، وہ بتائیں گے۔ ہمیں تو بنا بنایا حلوہ ملا ہے نا۔ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے پاکستان آزاد ہوا ہے، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں، کتنی عزت و آبرو لوٹی گئی ہیں۔ کہ پاکستان ہمارے بڑوں نے اتنی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے پاکستان آزاد کیا ہے، ہمیں اس تکلیف کا احساس تک نہیں۔ آج جب 14 اگست آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جو طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہم شروع کرتے ہیں پاک سرزمین شاد باد، اور اس کے بعد انڈین گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج کا نوجوان آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ پھٹ پٹی لیتا ہے، اس میں سے سائلنسر ہٹاتا ہے، اور وہ شور و غل سے جو نا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اور وہ بے حیائی کی طوفان بدتمیزی ہوتی ہے۔ کیا 14 اگست اس طرح منانا چاہیے؟ ارے 14 اگست اللہ رب العالمین سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں زیادہ دے گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کے فرماتا ہے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہمیں 14 اگست کو قرآن خوانی کرنا چاہیے، ان شہداء کو قرآن پاک پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے آج کی نوجوان نسل کو بتانا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے کس طرح قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنی مال کی قربانی دی، اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں پر آئے، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ان کو یہ بتانا چاہیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے 14 اگست منانا چاہیے۔
آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم پاکستان کا مطلب بھول گئے ہیں۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، پاکستان کا نظریہ قرآن اور سنت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔